بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت سب سے پہلے کسی مرد کے حسن کے بجائے اس کے مزاج کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتی ہے؟ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ تو پانی کم پیا کرو، اس سے دوائی زیادہ اثر کرتی ہے۔ ناظرین، جوتے خریدنے کے لیے شام کے وقت جاؤ، کیونکہ اس وقت آپ کے پاؤں اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ دماغی مشقت کرنے والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگا لیا کریں۔ پیٹ کے بل سونے سے دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کندھا جھکا کر بیٹھنے سے موڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دانتوں سے ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں گھیرے جا سکتے ہیں، کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ گرم پانی سے مت نہائیں ورنہ بال کمزور ہو جائیں گے۔ پانی پینے کی قلت سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ دن میں 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ ہنسنے سے خون میں آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے اور دوران خون بہتر ہو جاتا ہے، جبکہ بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے، جس سے امراض قلب سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت سونے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ دن کے وقت سونا دل کو بے چین اور اعصاب کو ڈھیلا بناتا ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں چینی اور تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ یہ پانی مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، زیادہ چائے پینے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔ ہر کھانے کے بعد گڑ کھا لو۔ نظام ہضم ساری زندگی ٹھیک رہے گا۔ جلد میں چمک پیدا کرنی ہے تو لیموں ضرور آزمائیں۔ اگر سانس پھولنے کی پرابلم ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ شدید بخار کی صورت میں بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم گرم کر کے پی لو، بخار اتر جاتا ہے۔ ناظرین، بدنما داغ دور کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس مکس کرو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ باتیں کم اور کام زیادہ کیا کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ دن کے وقت پانی کم پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ رات کو اپنے سر کے پاس پودینہ رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے نہانے والے پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور روزانہ دہرائیں، اس سے آپ کی جلد چمک جائے گی اور خوبصورت نظر آنے لگے گی۔ ناظرین، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت کبھی خراب نہ ہوں، اس کو چاہیے میٹھی چیز کھانے سے قبل روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کریں۔ سیب کا رس دل کی گھبراہٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مفید ہے۔ اگر کسی سے سنجیدہ بحث یا لڑائی کے دوران آپ ہنس پڑیں تو آپ کسی بڑے جھگڑے سے بچ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ چھوٹی بات پر کی جانے والی بحث بھی بڑے جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جنسی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ کشمش شادی شدہ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ کشمش سے سفید بالوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے کشمش کا پابندی سے استعمال وقت سے پہلے نمودار ہونے والے سفید بالوں کی روک تھام میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ کشمش فولاد اور وٹامن سی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رکھتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے، جس سے وزن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تاہم جلدی سے وزن کم کرنے کے لیے کشمش کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا مفید ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پیا کرو، آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اگر گھر میں سے کسی کی کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو بینگن کا سالن کھلائیں۔
صبح نہار منہ 1 چمچ پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی۔ اسبگول پانی میں گھول کر پینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی چبایا کرو۔ یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی کڑواہٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرکے چٹنی کافی دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر کھانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ مچھلی کا تیل کمزور نظر کو تیز کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے خدشے کو کم کرتا ہے۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھاؤ۔ زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ہے تو روزانہ تخم ملنگا 1 گلاس پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ بانجھ پن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی اصل وجوہات میں موٹاپا، ٹینشن اور نیند کی کمی بھی ہے۔ کھجور کھانے سے سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی خراش دور ہو جاتی ہے اور بلغم کو پتلا کر کے فارغ ہونے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، پیاز میں شامل فولاد مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے اور جسم تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بانجھ پن میں اخروٹ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ کھانوں میں زیادہ نمک استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کلونجی انسان کو کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ ناظرین، دودھ کے ساتھ کھجور کھاؤ، جسم کی ہر قسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سونے سے قبل ادرک کا قہوہ پی لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ ناظرین، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا حافظہ کمزور ہے تو نہار منہ بادام اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ مچھلی کی تاثیر گرم ہے، یہ خون کو جمنے نہیں دیتی۔ مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماری سے بچے رہتے ہیں۔ ہر وقت پریشانی اور اداسیوں میں گھیرے رہنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ آلو بخارے کا جوس پلا دیں، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں گھوڑے جیسے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دماغی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ پیاز کے پتے پیس کر ان کا لیپ بنا کر سر میں لگانے سے گنج پن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر سر میں خشکی ہے تو میتھی دانہ پانی میں بھگو کر اس کو سر میں لگانے سے سر کے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے، جسم کو صحت مند کرتا ہے۔ رات کو پانی میں املی بھگو دیں، پھر اس پانی سے بال دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کریں اور بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں۔ بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہفتے میں 1 بار بدن پر تیل کی مالش کرو اور بدن میں چستی آئے گی۔ آلو کی چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ آم کھانے کے بعد 2 گھونٹ کچی لسی پی لینے سے دانے وغیرہ نہیں نکلتے۔ انگور کا رس پیٹ کی چربی کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگا لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیز نہ کھائیں، اس سے نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو دانت پر مل لو، دانتوں کی پلاہٹ فوری ختم ہو جائے گی۔ نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر رکھ لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا تھی۔ سب سے پہلے حضرت آدم ہی تھے جنہوں نے ان کا یہ نام رکھا جب وہ ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، مگر حضرت آدم کو ان کی تخلیق محسوس نہ ہوئی تھی۔ اگر حضرت آدم کو تکلیف محسوس ہوتی تو کوئی شخص اپنی بیویوں پر مہربان نہ ہوتا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ سے کہا گیا، یہ کون ہے؟
حضرت آدم نے فرمایا عورت ہے۔ پوچھا گیا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا حوا۔ پوچھا گیا اس کا امراک نام کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کیونکہ یہ المیرا مرد سے ہے۔ پوچھا گیا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کیونکہ یہ حی زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ ملائکہ نے یہ سب سوال کیے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا تجربہ کر لیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم سے پوچھا اے آدم کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ حضرت آدم نے کہا ہاں۔ پھر فرشتوں نے حضرت حوا سے پوچھا اے حوا کیا تو حضرت آدم سے محبت کرتی ہے؟ حضرت حوا نے کہا نہیں، حالانکہ حضرت حوا کے دل میں حضرت آدم کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت تھی۔ فرشتوں نے کہا اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے محبت میں سچ بولتی ہوتی تو حضرت حوا بھی سچ کہتی۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس نے جب حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرایا گیا تو وہ اس میں وحشت سے چلے۔ جب سو گئے تو ان کے بائیں جانب سے چھوٹی پسلی سے حضرت حوا پیدا کی گئی تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کریں اور مانوس ہوں۔ جب آپ جاگے تو آپ نے اسے دیکھا، پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا ایک عورت ہوں جو تیری پسلی سے پیدا کی گئی ہوں تاکہ تو سکون پائے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو، اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لینے سے موٹاپا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے والے کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ناظرین اگر نیت صاف ہو تو نصیب خود تمہارا راستہ بنا دیتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو کبھی گرتا نہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ہر بار اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کسی کے زخم پر نمک چھڑکنے سے پہلے یاد رکھو تمہارا بھی جسم ہے۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے مگر صبر سے انسان۔ ناظرین زندگی ہمیشہ موقع نہیں دیتی، کبھی سبق بھی دیتی ہے۔ جو دل میں اتر جائے وہ شکل سے نہیں بلکہ اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو وقت تمہارا ہے وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ زبان میٹھی ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ ناظرین تکبر انسان کو نیچا دکھاتا ہے، عاجزی بلند کرتی ہے۔ رشتے الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے، احساس کے محتاج ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ ہو اس کے نصیب میں سکون ہوتا ہے۔ ناظرین رات کو وقت پر نہ سونے سے یا نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے بدن میں الرجی آتی ہے۔ اگر جسم پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کے تیل کو گرم کر کے لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زنگ لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل 2 قطرے ٹپکا دو، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اجوائن دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے بخار نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ناظرین کھانے کے بعد کھجور کھاؤ، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ بھنڈی زیادہ کھانے والے کا جگر اچھا رہتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اپنے پاس گلاب کا پھول رکھ کر سو جاؤ، مچھر نہیں کاٹیں گے۔ ناظرین آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھالنا ہے تو پانی میں اسب گول ڈال کر پی لو۔ بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے کشمش کے لازمی کھائیں۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والے مریض کھا لیں تو اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔